والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود و سلام سارے اللہ تعالیٰ سے بلند علماء کرام کا جلوہ غفیر ہے ماشاءاللہ، اور مجھ سے پہلے بھی حضرت نے بڑا شاندار خطاب فرمایا. میرے بعد بھی ہماری جماعت کے شیخ الحدیث وہ اپنی خوبصورت گفتگو سے آپ حضرات کے دلوں کو روشن فرمائیں گے. چونکہ میں کمزور آدمی ہوں اس لیے میں نے پہلے باری جس پر میں معذرت خواہ ہوں. قرآن کریم فرقان حمید کی چند آیات کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہماری ہدایت کے لیے اپنا پیارا رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھیجی اور اپنے پیارے رسول پر یہ قرآن کریم نازل فرمایا. یہ قرآن کریم بھی ہماری ہدایت کی آیت ہے اور اس قرآن کریم پر سب سے پہلے عمل رسول اللہ علیہ السلام نے کیا. ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے عرض کیا گیا کہ آپ ہمیں رسول پاک علیہ السلام کی سیرت کے بارے میں ارشاد فرمائیں. تو آپ نے سائل کو فرمایا کہ تو نے قرآن نہیں پڑھا؟ کہا جی قرآن کو پڑھا ہے. فرمایا کہا نا کوئی قرآن. پھر کیا سیرت پوچھتا ہے؟ قرآن ہی تو حضور کی سیرت ہے. تو سب سے پہلے قرآن پر عمل کس نے کیا؟
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور رسول پاک علیہ السلام نے اپنے جب وصال شریف کا وقت قریب آیا تو اپنی امت کو ارشاد فرمایا آنا تارکن فیکم الثقلین، کہ قیامت تک آنے والی امت کو حضور نے ارشاد فرمایا کہ میں تمہارے درمیان میں دو عظیم چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں. تارکن جا رہا ہوں، وعدہ فرما رہا ہوں، دو عظیم چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. اولہما کتاب اللہ، سب سے پہلی چیز قرآن کریم ہے. وعترتی اہل بیتی، اور دوسری میری عترت میرے اہل بیت ہے. اور آگے فرمایا وَلَن يَتَفَرَّقَا، میرے اہل بیت اور قرآن آپس میں جدا نہیں ہوں گے. حَتَّى يَرِدَا عَلَيَّ الْحَوْض، حوض کوثر پہ میرے پاس اکٹھے آئیں گے. رسول پاک علیہ السلام کے اس فرمان کا یہ مطلب ہوا کہ میرے اہل بیت اطہار کا ہر فرد اس کا عمل، اس کی سیرت قرآن کے مطابق ہوگی. میرے اہل بیت اطہار کے ہر فرد کی سیرت قرآن کے مطابق ہوگی. قرآن اور میرے اہل بیت آپس میں جدا کہ قرآن کچھ اور فرما رہا ہو، میرے اہل بیت کچھ اور کر رہے ہوں، یا میرے اہل بیت اطہار کچھ اور کر رہے ہوں، قرآن کا حکم کچھ اور ہو، یہ ہو نہیں سکے گا. میرے اہل بیت اطہار کا ہر فرد اس کا عمل قرآن کے مطابق ہوگا، اور قرآن کے احکام وہ میرے اہل بیت اطہار کی سیرت کے مطابق ہوں گے. اب پتہ چلا کچھ لوگوں نے تو حضور علیہ السلام کی اہل بیت اطہار کو صرف 4 افراد میں، اور 4 میں سے بھی امام حسن کا نام تو صرف 5 تن کی گنتی پوری کرنے کے لیے لیتے ہیں، ورنہ ان کے قبضوں میں امام حسن بھی اہل بیت کا فرد نہیں ہے. جبکہ قرآن یہ فرماتا ہے کہ رسول پاک علیہ السلام کی اہل بیت اطہار آپ کی ساری اولاد، جن میں 4 شہزادیاں ہیں. کتنی شہزادیاں؟ 4. سب سے بڑی شہزادی سیدہ زینب رضی اللہ عنہا، ان کا نکاح ابو العاص سے ہوا، وہ مسلمان ہو گئے، انہی کے عقد میں ان کا وصال ہوا. اور 2 شہزادیاں جو حضرت زینب سے چھوٹی تھی، ان کا نکاح ابو لہب کے بیٹوں سے ہوا تھا. جب سورت تبت یدا نازل ہوئی تو ابو لہب نے اپنے بیٹوں کو کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادیوں کو طلاق دے دو. یہ حضور کو تکلیف دینے کے لیے تو انہوں نے طلاق دے دی. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی شہزادی جو ان میں تھیں حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا نکاح عثمان غنی سے کیا. جب بدر کی فتح ہوئی، ادھر بدر کی فتح کی مبارک آ رہی تھی، ادھر حضرت رقیہ کی تدفین ہو رہی تھی. رسول پاک علیہ السلام نے ان کی وفات کے بعد اپنی دوسری شہزادی سیدہ ام کلثوم رضی اللہ عنہا کا نکاح عثمان غنی سے کیا. اب ان شہزادیوں کا نام نہیں لیا جاتا صرف اس لیے کہ اگر شہزادیوں کا نام لیا جائے تو عثمان غنی کو ذوالعین ماننا پڑے گا. آگے سمجھ. اور
پھر چوتھی شہزادی سیدہ خاتون جنت فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا، ان کا نکاح سیدنا علی المرتضیٰ سے کیا رضی اللہ عنہم۔ آپ کے شہزادے شیر خارگی میں وصال فرما گئے۔ آپ کی ازواج مطہرات، جتنی ازواج مطہرات ہیں، قرآن ان کو حضور کی اہل بیت فرماتا ہے۔ وَقَرْنَا فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ۔ یہ قَرْنَا فِي بُيُوتِكُنَّ، یہ انما یرید اللہ لِیُذْهِبَ عَنکُمُ الرِّجْسَ أَہْلَ الْبَیْتِ، یہاں سے شروع کیا جاتا ہے، جبکہ آیت شروع ہوتی ہے وَقَرْنَا فِي بُيُوتِكُنَّ سے، اور یہ ہمارے خطیب بھی انما یرید اللہ لِیُذْهِبَ عَنکُمُ الرِّجْسَ أَہْلَ الْبَیْتِ، تو یہ تو قَرْنَا فِی بُیُوتِکُنَّ سے شروع ہوتی ہے، اور قَرْنَا فِی بُیُوتِکُنَّ حکم جو ہے وہ رسول اللہ علیہ السلام کی ازواج مطہرات کے لیے ہے۔ اور یاد رکھیے یہ ایک بڑی سازش ہے کہ ازواج مطہرات کو اہل بیت اطہار سے کیوں خارج کیا جا رہا ہے، کہ اگر ان کو بھی اہل بیت مانا جائے تو ایک سیدنا صدیق اکبر کی شہزادی ہیں، تو صدیق اکبر کا بغض ازواج مطہرات کو اہل بیت نہیں ماننے دیتا، اور ایک سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہزادی ہیں سیدہ حفصہ رضی اللہ عنہا، تو فاروق اعظم کا بغض، صدیق اکبر کا بغض حضور علیہ السلام کی ازواج مطہرات کو اہل بیت نہیں ماننے دے رہا، جبکہ قرآن انہیں اہل بیت فرما رہا ہے۔ تو بغض صدیق اکبر، بغض فاروق اعظم، بغض عثمان غنی کا نتیجہ یہ ہوا کہ قرآن کے منکر بھی ہو گئے، اہل بیت کے گستاخ تو تھے ہی، قرآن کے بھی منکر ہو گئے۔ تو میرے کہنے کا یہ مطلب تھا کہ حضور کے اہل بیت اطہار کا اور پنجتن پاک بھی حضور کے اہل بیت اطہار کے عظیم افراد ہیں، اور اہل بیت اطہار کے ہر فرد کے پیروں کے جوڑے کو ہمارے سروں کا تاج ہے۔ ہم یہ نہیں کرتے کہ اکثریت اہل بیت کا انکار کر دیں اور چند افراد کی محبت کا دعویٰ کریں، چونکہ وقت بہت تھوڑا ہے، ورنہ میں بتاتا کہ جن کی محبت کا دعویٰ کرتے ہیں ان پر بھی کتنے بہتان تراشیاں کرتے ہیں، جن کی محبت کا دعویٰ کرتے ہیں ان پر بھی کیا بہتان تراشیاں کرتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، عظمت و شان اہل بیت، عظمت صحابہ، نعرہ غوثیہ، فیضان محدث اعظم پاکستان، اہل سنت۔ تو امام حسین رضی اللہ عنہ، آپ کی محبت کا معیار کہ کون ان کے نام پر ماتم کرتا ہے، کون پیٹتا ہے، یہ نہیں۔ پہلے میں نے تمہیدی گفتگو میں یہ عرض کیا تھا کہ اہل بیت اطہار کا ہر فرد، اس کی سیرت، اس کا عمل قرآن کے مطابق ہے۔ آئیے قرآن کے کیا حکم ہے کہ ہم میں سے ہر آدمی کا دعویٰ ہے نا میں مسلمان ہوں، ہم میں سے ہر آدمی کا دعویٰ ہے کہ میں مسلمان ہوں، میں مومن ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یہ 20واں پارہ ہے سورہ عنکبوت کی پہلی آیتیں، الف لام میم، یہ حروف مقطعات ہیں، سر بین اللہ و رسول، اللہ تعالیٰ اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان راز ہے۔ آگے فرمایا کہ جو بندہ ایمان کا دعویٰ کرے گا اس کا صرف دعویٰ نہیں مانا جائے گا، اس کا صرف دعویٰ نہیں مانا جائے گا کہ یہ مومن ہے، اس نے جو کہہ دیا میں مومن ہوں۔ فرمایا احسب
کہ ان کو آمنا کہنے پر چھوڑ دیا جائے گا اور ان کی آزمائش ان کا امتحان نہیں لیا جائے گا۔ فرمایا یہ صرف دعوی ایمان نہیں مانا جائے گا بلکہ امتحان لیا جائے گا، اور یہ طریقہ امتحان یہ صرف اس امت کے ساتھ خاص نہیں۔ فرمایا وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، پہلے نبیوں کی امتوں میں بھی جس شخص نے ایمان کا دعویٰ کیا ہم نے ان کا بھی امتحان لیا، ہم نے ان کا بھی وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا، اب بھی اللہ تعالیٰ ضرور آزمائے گا، ظاہر فرمائے گا آمنا کہنے میں سچے کون ہے، آمنا کہنے میں جھوٹے کون ہیں۔ فَلَيَعْلَمَنَّ یہ علم ظہور ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اب بھی ہم دیکھیں گے، اب بھی ہم ظاہر کریں گے کہ آمنا کہنے میں سچے کون ہیں اور آمنا کہنے میں یہ ہم دارالامتحان میں، ہم دارالامتحان یہ پہلا امتحان ہم سے ہوتا ہے کہ تو جو اپنے آپ کو مومن کہتا ہے پڑھ پھر نماز، اگر ہم نماز پڑھتے ہیں تو امتحان میں کامیاب ہیں، اگر ہم نماز نہیں پڑھتے تو امتحان میں پھر رمضان شریف آ گیا، روزے رکھ، اللہ کی رضا کے لیے بھوک پیاس برداشت کرتے ہیں تو امتحان میں کامیاب، نہیں کرتے تو یہ امتحان آمنا کا ہو رہا کہ تو نے دعویٰ کیا ہے ایمان والا ہونے کا، تو اب امتحان دے۔ اسی طرح میدان جہاد میں بھی امتحان ہو رہا ہے کہ کون ہے جو غلبہ اسلام کے لیے اپنی جان قربان کرتا ہے، کون ہے جو اپنے جسم کو تیروں تلواروں اور نیزوں کے سامنے پیش کر دیتا ہے اسلام کو نقصان سے بچانے کے لیے، اسلام کے غلبہ کے لیے، جو اپنا جسم پیش کر دیتا ہے تیروں تلواروں نیزوں کے سامنے اور اپنی جان حاضر کر دیتا ہے، وہ امتحان میں کامیاب۔ جو امتحان میں کامیاب نہیں ہو جنت کا حقدار بھی نہیں، آمنا کہنے میں بھی سچا نہیں۔ قرآن کریم کی آیت 4 پارہ فرمایا ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين۔ سبحان اللہ۔ کیا تم نے گمان کر رکھا ہے کہ تم جنت میں چلے جاؤ گے، جنت میں داخل ہو جاؤ گے؟ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنكُمْ، ابھی اللہ تعالیٰ نے ظاہر نہیں کیا کہ تم میں مجاہد کون ہے، وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ، اور ابھی تک اللہ تعالیٰ نے ظاہر نہیں کیا کہ صبر کرنے والا کون ہے، یعنی جنت کے داخلے کے لیے مجاہد ہونا ضروری ہے اور جنت میں داخلے کے لیے صابر ہونا ضروری ہے۔ آگے سمجھ، یہ میں اپنی طرف سے تو نہیں کہہ رہا، یہ تو قرآن کا حکم ہے نا۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين۔ اب آئیے امام حسین رضی اللہ عنہ، خاندان نبوت کا، اہل بیت اطہار کا، کیا یہ پہلا فرد ہے جو شہید ہوئے؟ پہلا فرد نہیں۔ غزوہ احد میں رسول پاک علیہ السلام کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ شہید ہوئے۔ حضور علیہ السلام نے اپنے چچا کے لیے العم سن و ابی،
کہ چاچا تو باپ جیسا ہوتا ہے۔ تو حضرت حمزہ خاندان نبوت اہل بیت اطہار کا وہ فرد ہے جو غزوہ احد میں شہید ہوئے، اور رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر مجھے اپنی پھوپھی کا خیال نہ ہوتا تو میں حضرت حمزہ کو دفن ہی نہ کرتا کہ پرندے اس کے جسم کا گوشت نوچتے، کیونکہ جتنی زیادہ دنیا میں تکلیف ہوگی جنت میں اتنا مرتبہ اونچا ہوگا۔ پھر غزوہ موتا میں رسول اللہ علیہ السلام نے جب غزوہ موتا کے لیے بھیجا تو فرمایا زید بن حارثہ یہ امیر لشکر ہوں گے، اگر یہ شہید ہو جائیں تو پھر میرا چچا زاد بھائی جعفر بن ابی طالب حضرت علی المرتضیٰ کے بڑے بھائی رضی اللہ عنہ وہ امیر ہوں گے، وہ شہید ہو جائیں تو پھر عبداللہ بن رواحہ وہ امیر لشکر ہوں گے۔ تو حضرت زید بن حارثہ شہید ہوئے، حضور علیہ السلام مدینہ طیبہ میں بیٹھ کر خبر دے رہے ہیں، آپ فرما رہے ہیں آپ جھنڈا جعفر نے پکڑ لیا۔ جب وہ شہید ہو گئے تو حضور علیہ السلام نے فرمایا آپ جعفر بھی شہید ہو گئے، اور حضور علیہ السلام نے حضرت جعفر بن ابی طالب کے لیے فرمایا کہ میں نے جنت میں دیکھا وہ فرشتوں کے ساتھ جنت میں اڑ رہے تھے، اسی لیے حضرت جعفر کو جعفر طیار کہا جاتا ہے۔ یہ خاندان نبوت کے افراد ہیں جو شہید ہو رہے ہیں غلبہ اسلام کے لیے، اسلام کو نقصان سے بچانے کے لیے۔ اور یاد رکھیے آج کچھ نجدی قسم کے لوگ امام حسین تو اپنے اقتدار کے لیے گئے تھے، بادشاہت چاہتے تھے۔ بھائی آج اگر کوئی آدمی کہنا اقتدار کے لیے وہ لڑ رہے تھے تو ہمیں اپنے دور کے حکمران نظر آ جاتے ہیں کہ جیسے یہ حکمران بن کے ملک کو لوٹتے ہیں۔ اس دور میں اگر کوئی حکمرانی بھی طلب کرتا تھا تو وہ اپنے ذاتی مفادات کے لیے نہیں، غلبہ اسلام کے لیے اقتدار بھی تو چاہتا تھا۔ آئیے سمجھ، صدیق اکبر نے کون سی جائیدادیں بنائی تھی اقتدار سے؟ فاروق اعظم نے کون سی جائیدادیں بنائی تھی؟ عثمان غنی نے، حیدر کرار نے رضی اللہ عنہم، امام حسن نے۔ اور یاد رکھیے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے کربلا کے میدان میں یزید کی مخالفت کر کے اپنے سے پہلے تمام خلفاء کے صادق خلیفہ ہونے کی پر مہر تصدیق ثبت فرما دیا۔ میدان کربلا میں یزید کے خلاف لڑ کے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ثابت کر دیا کہ ابو بکر صدیق اگر خلیفہ برحق نہ ہوتے تو چلو ہم اس وقت پیدا نہیں ہوئے تھے یا ہم بچے تھے، ہمارا باپ تو موجود تھا۔ اگر صدیق اکبر خلیفہ برحق نہ ہوتے تو یہ کربلا آج نہ ہوتا، یہ کربلا اس وقت نافذ ہو جاتا، قائم ہو جاتا اس وقت۔ لیکن صدیق اکبر کے خلاف اگر علی المرتضیٰ نہیں لڑے تو اس لیے کہ وہ خلیفہ برحق، فاروق اعظم کے خلاف عثمان غنی کے ساتھ لڑائی اس لیے نہیں تھی کہ وہ خلیفہ برحق تھے، علی المرتضیٰ کے والد تھے، امام حسن بھائی تھے۔ پھر امام حسن اور امام حسین رضی اللہ عنہما دونوں نے امیر معاویہ سے صلح کرائی۔ کیوں صلح کی؟ اس لیے کہ ہمارے ساتھ اگرچہ اختلافات ہوتے رہے لیکن امیر معاویہ صحابی رسول ہیں، ان کے اقتدار سے اسلام کو نقصان نہیں ہوگا، اسلام کو نفع ہوگا۔ اس لیے انہوں نے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اقتدار برداشت فرمایا، اور امام حسن کو پھر
مثال فرما چکے تھے، امام حسن نے یزید کے خلاف لڑ کے یہ قیامت تک آنے والی امت کو بتا دیا، کٹا کر گردنیں دکھلا گئے ہیں کربلا والے، کبھی باطل کے آگے جھک نہیں سکتے خدا۔ اگر خدا والے انہوں نے سر تسلیم خم کیا ہے تو حق دیکھ کر کیا ہے، باطل ہوتا تو سر کبھی نہ جھکاتے۔ اس سے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی خلافت بھی حق ثابت ہوئی۔ اگر ان کی خلافت حق نہ ہوتی تو کبھی امام حسن رضی اللہ عنہ ان سے سنا نہ کرتے، کبھی امام حسین جیسا مجاہد برداشت نہ کرتا، سکوت اختیار نہ کرتا۔ تو آج ایک یزید کو سچا کہنے والے لوگ جو نجدی قسم کے لوگ ہیں، ہم کہتے ہیں کہ یزید جیسا فاسق و فاجر، یزید جیسا بدبخت، اگر اس کو تم امام مانو تو وہ تمہارے نصیبوں میں ہو، اور جہاں جائے یزید وہیں جاؤ تم۔ ہم امام حسین رضی اللہ عنہ کے غلام ہیں، اللہ ہمیں امام حسین کے قدموں میں رکھے آمین۔ اور ایک جماعت وہ آ گئی، انہوں نے کہا، انہوں نے بھی ایسے گھوڑے نے یہ کہہ دیا اور گھوڑے کو گھوڑے کے سوار نے یہ کہہ دیا کہ راوی یہ کیا کہتا ہے، اور انہوں نے وہ کیا جو قرآن فرماتا ہے۔ اور قرآن کیا فرماتا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو جب کوئی پریشانی ہو، جب کوئی تکلیف ہو تو دو چیزوں سے مدد حاصل کرنا۔ پہلی چیز صبر، پہلی کیا ہے؟ صبر۔ والصلاۃ، دوسری چیز نماز۔ ایک تو ترتیب ذکری میں بھی صبر کو پہلے ذکر کرنا، یہ اس کے اہتمام پر دال ہے، اور دوسری چیز یہ ہے کہ دو چیزوں کا حکم دیا تھا، بعد میں دونوں چیزوں کا فائدہ نہیں بتایا، صرف صبر کا فائدہ بتایا کہ صبر کا کیا فائدہ ہے؟ ان اللہ مع الصابرین، مع المصلین نہیں فرمایا، ورنہ ہے تو مصلین کے ساتھ بھی اللہ، لیکن ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، ماتم کرنے والوں کے ساتھ ہے نہیں ہے، کیونکہ ماتم اور صبر یہ تو ایک دوسرے کی ضد ہے، اور اجتماعی ضدیں تو ہے ہی محال۔ ان اللہ مع الصابرین۔ اب پھر صبر کے درجے بڑے تھے، 3 درجے تو علماء نے ذکر کیے ہیں، تو کہ نیکی کو کرنے میں جو تکلیفیں ہیں ان کو برداشت کرنا، یہ صبر کا اعلیٰ درجہ ہے۔ دوسرا درجہ ہے کہ گناہ چھوڑنے میں جو تکلیف ہے اس کو برداشت کرنا، اور تیسرا درجہ ہے کہ جب کوئی مصیبت آ جائے تو اس پر صبر کرنا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں آخری درجے والا صبر کو ذکر فرمایا، ان اللہ مع الصابرین کے بعد فوراً ذکر اپنے شہیدوں کا کر دیا۔ ان اللہ مع الصابرین کے بعد کن کا ذکر کیا؟ شہیدوں کا، متصل۔ کیا فرمایا؟ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، پیچھے خطاب کے کو تھا ایمان والوں کو، یا ایھا الذین آمنوا، اب بھی ایمان والوں کو حکم ہے کہ جو میرے راستے میں قتل کیے جائیں، تو جو اللہ کے راستے میں قتل کیے جائیں ان کو کیا کہتے ہو؟ شہید۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اے میرے ایمان والے بندو جو میرے راستے میں شہید ہو جائیں ان کو مردہ نہ کہنا۔
ان کو کہ ہائے حسین، یہ کیا ہے؟ ہائے کس کے لیے کرتے ہو؟ ہائے نہیں، یوں کہتے واہ حسین، تیرے صبر، واہ حسین تیریاں عظمتاں، واہ حسین تیریاں شاناں، ہائے حسین نہ کہے۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ، بلکہ وہ زندہ ہے، وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، لیکن تمہیں ان کے زندہ ہونے کا شعور بھی نہیں۔ دوسرے مقام پر چوتھے پارے میں فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، کہ جو میرے راستے میں شہید ہو جائیں ان کو مردہ خیال بھی نہ کرنا، ان کو مردہ گمان بھی نہ کرنا، دل میں یہ نہ لانا کہ وہ مر گئے ہیں، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں، عند ربہم یرزقون، اپنے رب کی بارگاہ میں ان کو رزق دیا جاتا ہے۔ یہ بل احیاء عند ربہم یرزقون کیوں فرمایا؟ علامہ صاحب روح البیان علامہ حقی فرماتے ہیں کہ جو شہید ہو جاتے تھے نا، جیسے بدر میں، احد میں صحابہ شہید ہوئے، تو ان شہیدوں کی ماں، ان کی بہن، کسی شہید کی بیوی، جب وہ ان کے بعد گھر میں اچھا کھانا پکاتے، تو اچھا کھانا جب خواتین پکاتی ہیں نا تو انہیں اپنا کوئی فوت شدہ یاد آ جاتا ہے، اور وہ پھر آنسو آنے لگتی ہیں کہ اگر وہ ہمارا بیٹا، ہمارا بھائی، بیوی کہتی ہے میرا شوہر آج ہوتا تو اس کھانے میں وہ شامل ہوتا۔ علماء کی فرماتے ہیں کہ جب وہ شہیدوں کی مائیں رونے لگی نا کہ ہمارا شہید ہوتا تو وہ بھی ہمارے ساتھ کھانے میں شامل ہوتا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا بل احیاء عند ربہم یرزقون، شہید کی ماں اس کو مردہ نہ سمجھ، اور میری بارگاہ میں جو کھانے اس کو مل رہے ہیں وہ تو تم نے دیکھے بھی نہیں ہیں، جو کھانے ان کو مل رہے ہیں وہ تو تم نے۔ اگر کبھی پیچھے خوشی ہوتی ہے نا گھر میں تو اپنا فوت شدہ یاد آتا ہے کہ وہ بھی ہوتا تو آج اس خوشی میں شامل ہوتا، خوش ہوتا دیکھ کر۔ تو فرمایا فارحین بما آتاہم اللہ من فضلہ، اللہ نے اپنے فضل سے اپنے شہیدوں کو جو نعمتیں عطا فرمائی ہیں اور ان نعمتوں کی وجہ سے جو خوش ہیں، وہ خوشیاں تو اے دنیا والوں تم نے دیکھی ہی نہیں۔ بھائی بے ادب گستاخ فرقے کو سنا دے اے حسن، یوں بیان کرتے ہیں سنی داستان، چونکہ میرے بعد اصل خطاب حضرت کا ہوا ہے تو میں اب اجازت چاہوں گا۔ اللہ کریم ہمیں عقیدہ اہل سنت کے ثابت قدم رکھے۔ یہ قرآن کریم، آپ نے کبھی شیطان کبھی دیکھا ہے آپ کے پاس آیا ہو اور کہا ہو میں شیطان آیا ہوں تجھے نیکی سے روکنے؟ کسی کے پاس ہے؟ تو پھر نیکی سے کون روکتا ہے؟ نیکی سے پھر کون روکتا ہے؟ شیطان؟ تو کبھی آیا شیطان کہ میں شیطان ہوں نیکی سے روکنے آیا ہوں؟ تو شیطان نے جب بھی آتا ہے نا وہ کسی بندے میں بڑھ گیا، کسی بندے میں داخل ہو کے آتا ہے نا، اور بول شیطان رہا ہوتا ہے اور نظر کبھی وہ ہمارا دوست نظر آ رہا ہوتا ہے اور کبھی وہ ہمارا مذہبی سکالر نظر آ رہا ہوتا ہے اور کبھی وہ پیر صاحب بھی بن کے آ جاتا ہے۔ آگے نہیں سمجھ؟ کبھی وہ پیر صاحب بن کے بھی آ جاتا ہے، کبھی مذہبی سکالر بن کے بھی آ جاتا ہے، کبھی ہمارا دوست بن کے بھی آ جاتا ہے۔
کبھی ماں بن کے آ جاتا ہے، کبھی باپ بن کے آ جاتا ہے، آگے نہیں سمجھ؟ اور جو آپ کو مشورہ دے رہا ہو نا، نصیحت کر رہا ہو، وہ نصیحت دیکھو کہ اگر وہ قرآن کے مطابق ہے تو وہ آپ کا دوست ہے، وہ آپ کی ماں ہے، وہ آپ کا باپ ہے، وہ آپ کا ناصح ہے، آپ کا خیر خواہ ہے، دینی سکالر ہے، تو آپ کا پیر ہے۔ اور اگر قرآن کے خلاف بات کر رہا ہے تو یہ نہ سمجھو کہ میرا باپ ہے یا میری ماں ہے یا میرا بھائی ہے یا میرا ناصح ہے یا میرا پیر ہے، یہ سمجھ لو جو قرآن کے خلاف بات کر رہا ہے اس میں شیطان بول رہا ہے۔ کوئی پہچان ہوئی کہ کوئی نہ، دوست دشمن بھی، شیطان نے کوئی اپنا روپ لے کر نہیں آنا، روپ اس نے کسی دوست کا لے کر آنا، کبھی بڑا خیر خواہ بن کے آئے گا نیکی سے روکنے کے لیے۔ اب ہم نے دیکھنا ہے کہ اگر وہ قرآن کے مطابق، شریعت کے مطابق حکم دے رہا ہے، نصیحت کر رہا ہے، تو سمجھو یہ بڑا خیر خواہ ہے، یہ بڑا نیک ہے، یہ جنتی ہے اور ہمیں جنت کی طرف لے جانا چاہتا ہے۔ اور اگر وہ بات کرے شریعت کے خلاف، قرآن کا ہے صبر، وہ کہنے پیٹ اللہ حضرت کیا، میں تو کہتا ہوں کہ پہلے جتنے شہید تھے نا ان میں ایک حضرت خبیب کے لیے آتا ہے کہ ان کو جب مکے والے سولی چڑھانے لگے نا تو انہوں نے کہا کافروں کو کہ ذرا مجھے دو رکعتیں تو پڑھنے دو، انہوں نے کہا چل پڑھنا ہے۔ حضرت خبیب سب سے پہلے جس شخص نے قتل ہونے سے پہلے، شہید ہونے سے پہلے نماز کا طریقہ جاری کیا وہ حضرت خبیب ہے۔ تو اور بدر میں بھی شہید ہوئے، احد میں بھی شہید ہوئے، نہ کسی نے سجدے میں سر کٹایا، نہ کسی نے مرنے کے بعد قرآن کی تلاوت کیا۔ امام حسین رضی اللہ عنہ نے سجدے میں سر کٹایا اور نیزے پہ قرآن پڑھا۔ یہ توفیق اللہ نے دی ہے، کیوں؟ اللہ تعالیٰ کو علم، اللہ تعالیٰ کا علم قدیم ہے، ازلی ابدی ہے۔ اللہ تعالیٰ جانتا تھا کہ حسین کا نام لے کر بڑے ماتم کرنے والے اٹھیں گے، تو اللہ تعالیٰ نے امام حسین کو شہادت سجدے میں اور نیزے پہ قرآن پڑھا کر ثابت کر دیا کہ حسین ذرا زمانے کو بتاتا جانا کہ حسینی وہ ہے جو سجدے کرے اور قرآن پڑھے۔ حسینی وہ ہے جو سجدے کرے اور قرآن پڑھے، اور صرف قرآن پڑھے نہیں، سمجھے بھی اور عمل بھی ہے نا۔ حسینی وہ ہے جو قرآن پڑھے، قرآن سمجھے، قرآن پر عمل کرے، جو سجدے کرے وہ حسینی ہے، اور جو سجدوں سے دور ہو، قرآن سے دور ہو، وہ حسینی نہیں ہے۔ کوئی جماعت ایسی ہے جن میں حفظ کا مدرسہ ہی کوئی پورے پاکستان میں حفظ کا ہے کوئی مدرسہ؟ کیوں؟ یہ قرآن ہی نہیں ہمارا، کیا جی؟ تو بتاؤ، ایک آیت کا منکر مومن ہے، ایک آیت کا جو سارے قرآن کا منکر پورے فیصل آباد میں، پورے پاکستان میں، اور صرف پاکستانی پوری دنیا میں کوئی حفظ کا مدرسہ رافضیوں کا نہیں ہے۔ تو اس قرآن کو ہمارے سینے میں لانے کی ضرورت ہی کوئی، ہمارا اس سے تعلق ہی کوئی نہیں۔ یہ صدیق اکبر کا جمع کیا ہوا ہے، یہ عثمان غنی کا جمع کیا ہوا ہے، اور جمع کے لیے مشورے فاروق اعظم کے دیے ہوئے، ہمارا اس سے کیا تعلق ہے؟ اللہ تعالیٰ ہمیں مذہب حق، اہل سنت و جماعت کے ساتھ